اب ایک اور اہم خبر، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی GHMC کے 9 منتخب اراکین کی آج حلف برداری GHMC کے کونسل ہال میں ہونی ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے انتخاب ہونا ہے۔ TRS اور مجلس یعنی MIM مل کر GHMC پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں MIM کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں پارٹی صدر اسدین اویسی کی سربراہی میں آج ہوئی میٹنگ میں مجلس نے TRS کی میئر کو اپنی حمایت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انتخابات کے وقت ایوان میں فورم کا 50% ہونا ضروری ہے۔ GHMC میں 150 وارڈ سے ایک رکن کی موت ہو گئی ہے۔ 149 اراکین اور ایکس آفیشیو ممبرز میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں۔ TRS کی جانب سے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کی کلکٹر سویتا موہنتی الیکشن آفیسر ہوں گی۔ میئر کا عہدہ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ TRS 56 وارڈز پر قبضہ کر کے سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ BJP 48 سیٹ حاصل کر کے دوسرے مقام پر ہے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہیں۔ اب اس کی جی توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ MIM 44 کارپوریٹرز کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اور چلیے ہم سیدھے رخ کریں گے حیدرآباد کا۔ ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں ہمارے نمائندے عظیم آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ابھی خبریں آ رہی ہیں MIM نے جو TRS کی ممبر ہیں ان کو اپنا حمایت دینے کا اعلان کر دیا ہے، تفصیلات؟ جی ہنا دیکھیے، ابھی ذرائع سے یہ پتا چلا ہے کہ جو مجلس اتحاد المسلمین کا ہیڈ کوارٹر ہے دارالسلام، وہاں پہ 9 منتخب اراکین کا اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں یہ لائے عمل طے کیا گیا ہے کہ TRS کو وہ میئر کے لیے حمایت کریں گی۔ وہیں دوسری جو پہلی مرتبہ تلنگانہ میں جو GHMC میں بڑی پارٹی ابھر کر آئی ہے BJP، وہاں پہ BJP اپنے نمائندے جو ہے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار اتار رہی ہے، وہیں پہ اس کے خلاف TRS اپنے امیدوار اتار رہی ہے۔ تو اب یہی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ مجلس یہ چاہتی ہے کہ وہ BJP کو کہیں نہ کہیں میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدے سے دور رکھنے کے لیے وہ TRS کا ساتھ دے گی۔ عظیم، کون کون سے اہم نام اس وقت سامنے آ رہے ہیں؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیشو راؤ کی جو دختر ہیں جی وجے لکشمی، ان کا نام سب سے آگے بتایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور نام بھی ہیں۔ تو کیا کچھ سیاسی گلیاروں میں آپ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے کیشو راؤ ایک KCR کے جو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہے تلنگانہ کے، ان کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں۔ تو ان کی دفتر یہ دوسری مرتبہ بنجاری حلقے سے منتخب ہوئی ہے، تو ان کا نام تیرے فہرست سب سے پہلے ان کا نام چلا ہے جی وجے لکشمی گجوال کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جو PGR کی دفتر ہے جو خیرآباد حلقے سے، وہ بھی دوسری مرتبہ منتخب ہوئی ہے، ان کا بھی نام چل رہا ہے۔ تو اب ڈپٹی میئر کا بھی اس میں بھی جو ہے تو ایک خاتون کا نام سامنے آ رہا ہے، سارنا کے حلقے سے جو منتخب ہوئی ہے پہلی مرتبہ، ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ میئر کا پوسٹ تو خاتون کے لیے ریزرو ہے، لیکن ڈپٹی میئر کا پوسٹ وہ جو ہے ان ریزرو ہے، تو وہ چاہے وہ کوئی خاتون کو جاتا ہے یا پھر کوئی مرد حضرات کے حق میں آتا ہے۔ اور عظیم، جس طرح سے GHMC اپنے دوسری میئر کے لیے، پہلی خاتون میئر کے لیے پوری طرح سے اب تیار نظر آ رہا ہے، اور ہر پارٹی کی اپنی اپنی تیاریاں بھی ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں۔ دارالسلام کی ابھی ہم نے بات کی کہ کس طرح وہاں صبح سے ہی حکمت عملی طے کی جا رہی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو KTR کا جو دفتر ہے وہ بھی پوری طرح سے تمام تر چیزوں کے لیے تیار نظر آیا۔ باقاعدہ آج انہوں نے تمام 9 منتخب اراکین سے بات بھی کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے۔ جی ہاں، دیکھیے یہ لگ بھگ 65 دنوں کے بعد جو ہے سو آج GHMC کے نتائج آنے کے بعد 65 دنوں کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کا آج انتخاب عمل میں آیا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے تمام پارٹیاں جو تلنگانہ راشٹر سمیتی، TRS اور BJP، یہ 2 اپنے امیدوار اتار رہی ہے۔ وہیں مجلس اتحاد المسلمین کا ابھی ذرائع سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ TRS کو حمایت کریں گی تاکہ BJP کو میئر اور ڈپٹی میئر کے پوسٹ سے عہدے سے دور رکھنے کے لیے۔ تو تمام پارٹیوں کی یہ تیاری چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب۔
عظیم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے ہم نے پہلے میئر کا جو تمام پورا ان کی ایک میعاد رہی وہ ہم نے دیکھی کہ بی رام موہن نے جی ایچ ایم سی کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے، اور جی ایچ ایم سی کے جو اس بار کے الیکشن رہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تمام جو نیشنل پارٹیاں ہیں، قومی پارٹیاں ہیں، انہوں نے اپنی پوری جان یہاں پر لڑا دی تھی۔ ایک طرح سے جی ایچ ایم سی نے ایک نظیر پیش کری کہ کوئی بھی چناؤ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کتنا چیلنجنگ رہے گا یہ میئر کے لیے اب اس چیز کو آگے بڑھانا؟ دیکھیے، یہ جیسا کہ آپ نے جو پہلا تلنگانہ کا پہلا جو میئر کا عہدہ تھا وہ ٹی آر ایس کے اس میں آیا تھا، اور بنتو رام موہن اس سے پہلے میئر بنے تھے، اور وہاں سے ان کو مشکلات کا سامنا یہ بھی تھا کہ جب فرسٹ میئر جو وہ منتخب ہوئے تھے تو کئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کے ٹی آر کا جو اربن ڈیولپمنٹ کے جو منسٹر ہے ان کا کافی سپورٹ ان کو رہا، تو اسی طریقے سے وہ کئی ترقیاتی کام یہاں پہ انجام دیے، اور کئی کام ہونا ابھی باقی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ ابھی بتا رہے تھے ہنا کہ کوئی چناؤ چھوٹا نہیں ہوتا، بالکل بی جے پی نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ یہاں پہ کئی جو ہے سو دلی سے کوئی منسٹرز آئے، کئی جو ہے سو چیف منسٹر یہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ کا جو ہے تو پرانے شہر میں دورہ ہونا، اور اس طریقے کے جو ہے کہ یہ دوسرے پارٹیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کوئی الیکشن جو ہے تو چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور عظیم اسی طرح سے اس بار پھر سے جی ایچ ایم سی جو ہے ایک نظیر پیش کر رہا ہے، ایک خاتون میئر کے لیے باقاعدہ یہ سیٹ ریزرو کر دی گئی ہے، یعنی صرف کہا ہی نہیں جا رہا ہے کہ بیٹیوں کو آگے بڑھانا ہے، بلکہ عملی طور پر یہاں سے یہ ایک میسج بھی جائے گا پورے ملک کو۔ جی ہاں، بالکل، یہ خاتون کے لیے ریزرو کیا گیا ہے، اور یہ دوسرا میئر کا جو ہے تو تلنگانہ میں دوسرا میئر کا ہے، تو دوسرے میعاد کے لیے خاتون کے لیے ریزرو کرنا، تو یہ کہیں نہ کہیں یہ صرف زبانی کو نہیں ہے، یہ حکمت جو کہتے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ بلے ایسی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خاتون کے لیے ریزرو کرتے ہیں، اور انہوں نے کر کے بتایا کہ یہ حیدرآباد کا جو کی پوسٹ ہوتا ہے میئر کا، جو تلنگانہ جو کیپٹل حیدرآباد ہے، اس کے لیے ایک خاتون کو جو ہے میئر کا عہدے پہ ریزرو کرنا وہ۔ جی عظیم، یہ سیلڈ اینولپ میں یہ نام رہیں گے تو کب تک یہ لفافے کھلنے کی امید ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہنا، یہ 11:30 بجے یہ اوت لیں گے، اس کے بعد لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد 12:30 بجے میئر اور ڈپٹی میئر کا جو ہے انتخاب عمل میں آئے گا۔ تو ٹی آر ایس پارٹی جو ہے اپنے تمام ارکان کا جو اجلاس منعقد ہوا ٹی آر ایس بھون میں، آج وہ لوگ ان کے ہاتھ میں ایک انویلپ دی ہے، تو تاکہ وہ انویلپ وہ اوت لینے کے بعد جب وہ الیکشن کا جب وہ کینڈیڈیٹ کا نام لوگ وہ الیکٹ کریں گے، تو وہ وہاں پہ جو وہ جب انویلپ میں رہے گا وہ اس کا نام کینڈیڈیٹ کا نام میئر کا اور ڈپٹی میئر کا رہے گا۔ جی تو کتنے بجے تک کچھ اندازہ؟ جی 12:30 بجے کا، لگ بھگ 12:30 بجے کا جو آفیشیل ٹائم آیا ہے وہ 12:30 بجے کا ٹائم آیا ہے، تو 12:30 بجے کا ٹائم یہ توقع کی جا رہی ہے کہ لگ بھگ 12:30 بجے کے ٹائم جو ہے یہ واضح ہو جائے گا کہ میئر کس پارٹی کا بنا اور کون بنیا۔ جی، اور عظیم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں، اگر حیدرآباد کی سیاست پر نظر ڈالیں تو ٹی آر ایس کا نام سامنے آتا تھا، اس کے بعد ایم آئی ایم بھی اپنی موجودگی ہمیشہ سے درج کرواتی رہی، کانگریس بھی کہیں نہ کہیں رہی تھی، اس بار نہیں دکھائی دی، لیکن بی جے پی نے جس طرح سے سب کو چونکا دیا یہ واقعی بے حد اہم رہا ہے۔ کیا کچھ، کیونکہ آپ نے پورے تمام الیکشن کو کور کیا ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے بی جے پی نے اپنی موجودگی کو جو درج کروایا یہاں پر؟ دیکھیے جیسا ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی چناؤ کوئی الیکشن چھوٹا نہیں ہوتا، تو بی جے پی نے یہ کر کے بتایا کہ دیکھیے ان کے لیے کہ چاہے وہ جی ایچ ایم سی کا الیکشن ہو، چاہے اسمبلی الیکشن ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو، کوئی چناؤ چھوٹا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوری اپنی طاقت لگا دی، مرکز سے جو ہے تو تمام بڑے لیڈر جو ہے تو یہاں پہ قیام کیے ہوئے تھے حیدرآباد میں، بالخصوص کئی سینٹرل منسٹر، چیف منسٹر یہاں پہ دورہ کرے پرانے شہر میں۔ میں یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لینا چاہوں گا کہ انہوں نے پرانے شہر کے شالیبنڈا علاقے گولی پورا ڈویژن میں انہوں نے اپنا روڈ شو کیا، اور امت شاہ خود یہاں پر کئی بار انہوں نے یہاں کے جتنے بھی جو ممبرز ہیں ان میں جو کارکن ہیں بی جے پی کے ان میں نئی جان پھونکی تھی، بہت سارے اس طرح کی ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی۔ اور آج بھی جی ایچ ایم سی اپنے دوسرے میئر کا نام جو ہے وہ
فائنل کرے گی, سامنے لائے گی. لگاتار اس اہم خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی خاتون میئر کا نام جو ہے وہ آج سامنے آئے گا. بہت بہت شکریہ عظیم آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری کے لیے.